اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر کتنا جود و کرم ہے، کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے کہ اسے اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ یعنی انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات پیدا کی، انسان کے لیے پیدا کی، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، ہوائیں کہکشائیں، زمین کے اندر جو کچھ ہے، نباتات، جمادات، آسمانوں میں جو کچھ ہے، جنتیں بنائیں، دوزخیں بنائیں کہ ان کو ڈرائے کہ وہ اس خوف سے اللہ کا قرب تلاش کریں، جنت اس کی آرام گاہ بنائی، دنیا ان کی امتحان گاہ بنائی۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسان اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے، اور جو کچھ مخلوق پیدا کی ہے وہ انسان کو سرو کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ذکر اللہ کا کرتی ہے، وہ عبادت اللہ کا کرتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے سروس ہیومن بینگز کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تمام مخلوق کو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زمین و آسمان کو انسان کے لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائیں اس کو اور اپنا علم و معارف اس تک پہنچائیں کہ وہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین کا علم کیا ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہے، وہ سمجھے اس بات کو اور پھر سمجھ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ تو انسان کی تخلیق اللہ کے لیے ہے، اور اللہ نے زمین و آسمان کو انسان کے لیے تخلیق کیا، انسان کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، وہ انسان جس کی خدمت پر اللہ نے مخلوق کو لگایا ہوا ہے، وہ بندہ اپنے رب کو بھولا ہوا ہے۔ حالانکہ اسے پیدا کیا تھا کہ وہ اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا علم حاصل کرتا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا، اللہ کو سمجھتا اور سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتا۔ وہ اس دنیا کو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کرتا پھرتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، اور اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر جہنم کا سزاوار تو ہونا حق بجانب ہوگا، جب اسے پیدا ہی اللہ کے لیے کیا گیا تھا اور وہ اللہ رب العالمین سے ہی اپنا منہ موڑ بیٹھا ہے، تو پھر دوزخ تو بنتی ہے اس کی۔ اس لیے انسان کی نجات اور انسان کی خیر اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، انسان کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنی زندگی اور دنیاوی نعمتیں سمیٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، خیر ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خیر اور ثواب موجود ہے، اور انعام و اکرام بندے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے علم و قدرت کی نشانیاں دیکھ کر سر بسجود ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام فضولیات ہیں، اور حد سے تجاوز کر کے اگر وہ اس دنیا میں مال و متاع جمع کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، اس کی سزا ملے گی۔ اسے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو مانے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ کی عبادت نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنا انسان کا سب سے بڑا جرم ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنا انسان کا سب سے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا دوزخ کی آگ ہے، اور وہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی وکیل نہیں کر سکے گا، کوئی جان نہیں چھڑا سکے گا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور باقی ساری مخلوق کو انسان کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔
جنت انسان کے لیے ہے، انسان نے ہی وہاں رہنا ہے، مگر وہاں وہی جائے گا جو اللہ کے ساتھ وفادار ہوگا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ وفادار ہوگا، اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ وفادار ہوگا، اللہ کے احکامات کو مانے گا، اللہ کی مانے گا۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ سے اعراض کر لے گا اور اللہ رب العالمین کے رحمت سے اپنا منہ موڑ لے گا، تو پھر اس کے لیے دردناک، تکلیف دے، دکھ دینے والا، نہ ختم ہونے والا اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو اس سے بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا انسان کو صرف اور صرف اور صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی تمام مخلوقات کو انسان کو سرو کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ علم حاصل کرے، سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا علم و قدرت کیا ہے، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر تسلیم کر لے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، جو بہت تھوڑی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بس صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس دنیا میں میرے علم و قدرت کو دیکھ کر مجھ سے اعراض کرتا ہے یا میرے قریب آتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ پاک اسے بھلا دیتا ہے، دوزخ میں پھینک کر اسے بھلا دیا جائے گا۔ وہ داروغہ دوزخ کے فرشتوں کے پاس، جو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے ہوں گے، ان کے پاس رو رو کر فریاد کریں گے کہ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں وہ معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہمیں یہاں سے نجات دے دے، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی برے اعمال نہیں کریں گے، حدود کو تجاوز نہیں کریں گے، حقوق کو پامال نہیں کریں گے، مگر انہیں کوڑا مار کر یہ کہا جائے گا کہ تم اس وقت اپنی ضد پر قائم تھے، آج ہم اپنی ضد پر قائم ہیں، تم نے اس وقت اپنے رب کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے، تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ لہٰذا اللہ کی عبادت میں انسان کی نجات ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے۔